أعوذ بالله من اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سورۃ آل عمران. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا 11 پارے کا 11واں رکوع شروع ہے. ان الذین، بے شک وہ لوگ جنہوں نے یکفرون انکار کیا بے آیات اللہ، اللہ تعالیٰ کے آیات کا، ویقتلون النبیین اور قتل کرتے ہیں نبیوں کو بغیر حق کی ناحق، ویقتلون الذین اور قتل کرتے ہیں ان لوگوں کو، یامرون جو حکم دیتے ہیں بالقسط انصاف کا، من الناس لوگوں کو، فبشر انہیں خوشخبری دے دیجئے بے عذاب علیم دردناک عذاب کی. اولئک الذین یہی وہ لوگ ہیں، حابطت ضائع ہو گئے اعمال ان کے عمل، فی دنیا دنیا میں، والآخرات اور آخرت میں، وما لہم من ناصرین اور نہیں ہے ان کا کوئی مددگار. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ لوگ جو قتل کرتے ہیں نبیوں کو، اور بے شک وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی یاد کا اور قتل کرتے ہیں ان لوگوں کو جو حکم دیتے ہیں لوگوں کو انصاف کا لوگوں میں سے، تو انہیں خوشخبری دے دیجئے دردناک عذاب کی. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اولئک الذین یہی وہ لوگ ہیں، حابطت ضائع ہو گئے اعمال ان کے عمل، فی دنیا دنیا میں، والآخرات اور آخرت میں، وما لہم نہیں ان کے واسطے کوئی مددگار. عالم تارا کیا نہ دیکھا، الذین ان لوگوں کی طرف، اوتو جنہیں دیا گیا، نصیباً حصہ، من الکتابی کتاب میں سے، یدعونا وہ بلاتے ہیں، الی کتاب اللہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی طرف، لیحکما تاکہ فیصلہ کریں، بینہم ان کے درمیان، ثم پھر یتولا پھر جاتا ہے، فریق ایک گروہ، منہم ان میں سے، وہم اور وہ معرضون پھر جانے والوں میں سے، ذالک یہ، بانہم بے شک وہ، قالو کہتے ہیں، لن تمسنا النار ہرگز ہمیں چھو نہیں سکتی آگ، الا مگر ایام معدودات گنتی کے چند دن. اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ وہ لوگ جو پھر جاتے ہیں نا تو وہ کیا کہتے ہیں کہ ہمیں تو آگ چھو نہیں سکتی سوائے گنتی کے چند دن. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو آگ ہے نا، 1 منٹ کیا ہے، 1 منٹ بھی بہت کافی ہوتا ہے جلنے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمیں چھو نہیں سکتی آگ مگر چند دن. وغرہم انہیں دھوکے میں ڈالے، فی دین ان کا دین، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا انہیں تو دھوکے میں ڈالا ہے ان کے دین نے، وما کانوا یفتنون جو وہ گھڑتے تھے، فکیف پس کیا کیفیت ہوگی، اذا جمعناہم ہم انہیں جمع کریں گے، لیوم لا ریب فیہ نہیں شک اس دن میں، ووفیت تو پورا دیا جائے گا، کل ہر نفس جان کو، ما کسب جو اس نے کمایا، وہم اور وہ، اور ان پر لا یظلمون نہ ظلم کیا جائے گا. قل اللہم مالک الملک اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میرا ملک ہے اور میرے ملک میں میری ہی بادشاہی ہے. تو تل ملک دیتا ہے اپنا ملک، من تشاء جس کو چاہتا ہے، وتنزع الملک اور چھین لے اپنا ملک، ممن تشاء جس سے چاہے، وتعز تو عزت دے من تشاء جس کو چاہے، وتذل تو ذلت دے من تشاء جس کو چاہے، بیاد الخیر اس کے ہاتھ میں بھلائی ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میرا ملک ہے اور میرے ملک میں میری بادشاہی ہے. جس کو میں چاہوں اپنا ملک عطا کروں، اور جس سے چاہوں میں اپنا ملک چھین لوں، اور جس کو چاہوں میں ذلت دوں، اور جس کو چاہوں میں عزت دوں. میرے ہاتھ میں بھلائی ہے. انکا بے شک اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر ہر چیز پر قدرت رکھنے والا قادر ہے. تولج اللیل داخل کرتا ہے رات کو، فی النہار دن میں، وتولج النہار اور داخل کرتا ہے رات کو، فی اللیل دن کو رات میں، وتخرج الحی نکالتا ہے زندہ کو، من المیت مردہ سے، وتخرج المیت اور نکالتا ہے مردے کو، من الحی زندہ سے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو ایمان والا ہے نا وہ زندہ ہے، اور جو مردہ ہے وہ کافر ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کو میں نے کافر کے گھر میں پیدا کیا، اور یزید کافر کو میں نے ایمان والے کے گھر میں پیدا کیا.
پھر اللہ تعالیٰ فرمایا وہ ترزق رزق دیتا من تشاء جس کو چاہتا ہو بغیر حساب بے حساب لا یتخذ المؤمنون نہ بناؤ ایمان والو الکافرین کافروں کو اولیاء دوست من دون المؤمنین ایمان والوں کے علاوہ من اور جو بندہ یفعل بنائے گا کافروں کو دوست ذالک یہ فلیسا نہیں من اللہ اللہ تعالیٰ کے آگے فی شیء کسی چیز میں الا مگر ان تتقوا کہ تم اپنا بچو منہم ان سے تقاتا اور اپنا بچاؤ کرو. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو مت بناؤ کافروں کو دوست ایمان والوں کے علاوہ. اور جو شخص کافروں کو دوست بنائے گا تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے آگے وہ کچھ نہیں ہے مگر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم بچو ان سے کافروں سے اور ان سے اپنا بچاؤ کرو. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ تمہیں ڈراتا ہے اللہ تعالیٰ نفسہ اپنی ذات سے. کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو یحییٰ علیہ السلام تھے نا زکریا علیہ السلام کے گھر میں پیدا ہوئے جب وہ بوڑھے تھے اور 100 سال کا زکریا علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام اپنے باپ کا درس سنا کرتا تھا. جب وہ درس سنا کرتا تھا کیونکہ وہ جب یحییٰ علیہ السلام ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے مگر اللہ تعالیٰ نے بشارت دی تھی کہ زکریا علیہ السلام تیرے گھر میں یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوگا وہ نبی ہوگا بآبرو ہوگا اور وہ سردار ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب یحییٰ علیہ السلام چھوٹے سے تھے تو زکریا علیہ السلام جب درس دیتے تھے تو وہ اپنے باپ کا درس سنا کرتے تھے اور جب درس سنتے تھے تو روتے تھے اور روتے بہت زیادہ روتے تھے کیونکہ انہیں جنت بھی نظر آتی تھی انہیں دوزخ بھی نظر آتی تھی. وہ نبی تھے بچپن ہی میں انہیں بشارت دی گئی کہ پیدا ہونے سے پہلے انہیں ان کے باپ کو بشارت دی گئی کہ تیرے گھر میں یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوگا. جب وہ روتے اور ایک دن کیا ہوا کہ زکریا علیہ السلام درس دے رہے تھے اور یحییٰ علیہ السلام پاس بیٹھے ہوئے تھے ابھی وہ درس دے رہے تھے تو یحییٰ علیہ السلام وہاں سے بچپن میں ایسے چھوٹے سے بچے تھے اٹھے اور نکل گئے کہیں. اب ساری طرف دوڑ بھاگ لگی ہوئی کہ یحییٰ کدھر چلا گیا یحییٰ کدھر چلا گیا مگر کوئی پتہ نہ چلا. 2-4 دن گزر گئے یحییٰ علیہ السلام کا کوئی پتہ نہ چلا. پھر کسی آدمی نے آ کر بتایا کہ یحییٰ علیہ السلام پہاڑوں میں ہے. اب یہ دیکھیں اس نے بتایا کہ جو یحییٰ علیہ السلام ہے نا دن کے ٹائم پہاڑ کے اندر چلے جاتے ہیں اور رات کو پہاڑ کے باہر آ کر روتے رہتے ہیں. تو دیکھیں کتنا بوڑھا 100 سال کا باپ پہاڑ کے اوپر چڑھ کے زکریا علیہ السلام اپنے بیٹے یحییٰ علیہ السلام کو لے کر آیا. تو دیکھیں اتنا چھوٹا سا تھا تو اپنے اللہ تعالیٰ سے کتنا ڈرتا تھا کہ اس کو دوزخ بھی نظر آتا تھا اس کو جنت بھی نظر آتی تھی. پھر اللہ تعالیٰ اس وجہ سے کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں تمہیں ڈراتا ہوں اپنی ذات سے کہ میرے نبی پیغمبر میرے رسول ڈرے ہیں مجھ سے. جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کی ایک خاص دعا ہوتی ہے. سارے نبی اپنی دعا کر چکے میں نے وہ دعا مخصوص کر رکھی ہے اور میری وہ دعا کی شفاعت کون لوگ حاصل کریں گے ایمان والے جنہوں نے کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں سمجھا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وَلِلَّهِ الْمَصِيرُ اور میری ہی طرف تمہیں لوٹ کر آنا ہے کہ دنیا میں تم جتنا ہی جی لو 100 سال کیوں نہ جی لو آخر تمہیں موت آنی ہے اور میری طرف تمہارا ٹھکانہ ہے. پھر اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے ان اگر تخفو تم چھپاؤ ماں جو فی صدورکم تمہارے سینوں میں ہے اور تم دوہو یا اس کو ظاہر کرو یا علم اللہ اس کو جانتا ہے اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ فرما رہا میں تو تمہارے دلوں کی جو نسیں ہیں نا بریک بریک اس سے بھی واقف ہوں. اگر تم کوئی بات چھپاتے ہو اپنے سینوں میں یا اس کو ظاہر کرتے ہو تو میں تو جانتا ہوں. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا وَيَعْلَمُ میں جانتا ہوں ماں جو کچھ فی السماوات آسمانوں میں ہے وما فی الارض جو زمین میں ہے واللہ اور اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا قادر ہے. یوم جس دن تاجد پائے گی کلو ہر نفس جان ماں جو عاملت اس نے کمایا من خیر کوئی نیکی مغزارہ موجودہ کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ کوئی ہر ایک جان جو اس نے کمایا ہے نا قیامت والے دن اپنے پاس وہ نیکی کو موجود پائے گی. وما عاملت اور جو بندہ کمائے گا من سوء کوئی برائی تودو تو وہ خواہش کرے گا لو کاش کے انا بے شک بینہا اس برائی کے درمیان اور بینہ اور اس آدمی کے درمیان آمدم
فیصلہ ہو جائے بعیدہ دور کا، کہ وہ کہے گا اللہ تعالیٰ خواہش کرے گا کہ اللہ تعالیٰ اس برائی کے درمیان اور میرے درمیان اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ فاصلہ کر دے دور، کہ یہ جو برائی ہے نا اللہ تعالیٰ میرے سے دور ہو جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَيَحْذِرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، میں ڈراتا ہوں تمہیں اپنی ذات سے، کہ میری ذات سے ڈر جاؤ۔ واللہ، اللہ تعالیٰ رعوف بالعباد، اللہ تعالیٰ شفقت رکھنے والا ہے اپنے بندوں پر، کہ اللہ تعالیٰ جہاں ڈرا رہا ہے نا، اللہ تعالیٰ ساتھ یہ بھی فرما دیتا ہے کہ میں شفقت والا ہوں اپنے بندوں پر۔ الحمد للہ رب العالمین۔